بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس لڑکی نے ان دونوں کو کس طرح باہر پھینک دیا ہے، جبکہ دونوں کے پاس ہتھیار تھے اور وہ کار چلا رہی ہے۔ اس نے ڈرائیونگ کے دوران انہیں کس طرح اپنے قابو میں کیا اور کس طرح باہر پھینک دیا۔ پچھلی سیٹ کا دروازہ اب تک کھلا ہوا تھا۔ نیومی نے آگے جا کر کار روک دی، پھر پیچھے کی طرف جھک کر اس دروازے کو بند کر دیا۔ وہاں سیٹ پر ایک ریوالور رکھا ہوا تھا۔ میں نے کہا اسے اٹھا لو اور کار کو واپس موڑ لو۔ وہ حیرانی سے بولی، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ کیا میں ان دشمنوں کی طرف جاؤں؟ تم کیا سمجھتی ہو وہ جو دو بچے ہیں کیا تمہارا پیچھا چھوڑ دیں گے؟ وہ اپنے دو ساتھیوں کا انجام دیکھ کر خوفزدہ ہوں گے۔ انہیں اور زیادہ دہشت زدہ کرو۔ اس نے ریوالور اٹھا لیا، اسٹیئرنگ سیٹ پر جم کر بیٹھ گئی اور کار کو ایک طرف موڑ دیا۔ تقریباً 200 گز کے فاصلے پر ان کی کار رکی ہوئی تھی۔ اب اس کی کار کا تعاقب کرنے کے لیے اپنی کار میں بیٹھ گئے تھے، اسے سٹارٹ کر کے اسی کی طرف آ رہے تھے۔ نیومی بھی تیز رفتاری سے ڈرائیو کرتی ہوئی ان کی طرف جانے لگی۔ ایک نے حیران ہو کر کہا، یہ کیا؟ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ وہ بھاگ جائے گی، لیکن وہ تو ہماری ہی طرف آ رہی ہے۔ نیومی کی دلیری نے انہیں خوفزدہ کر دیا۔ وہ تیز رفتاری سے ان کے سامنے آ رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے ایک کار سے کار ٹکرانے والی ہو۔ دوسرے نے کہا، او مائی گاڈ، یہ ہے کیا بلا؟ خود بھی مرے گی اور ہمیں بھی مار ڈالے گی۔ سامنے سے کار تیز رفتاری سے چلی آ رہی تھی۔ وہ بری طرح دہشت زدہ ہو کر اپنی کار سے نکل کر بھاگنے لگے۔ دور جا کر دیکھنا چاہتے تھے کہ کس طرح کار سے کار ٹکرانے والی ہے۔ نیومی نے بالکل قریب آنے سے پہلے ہی اسٹیئرنگ کو گھمایا۔ اس کار سے کترا کر ہاتھ سے باہر نکل کر فائر کرتی ہوئی وہاں سے گزر گئی۔ ان کی کار کی ونڈ سکرین چکنا چور ہو گئی تھی اور ایک دھماکے سے پھٹ گیا تھا۔ لوگ ادھر ادھر بھاگ رہے تھے اور وہ دونوں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دور جانے والی نیومی کو تک رہے تھے۔ میں نے کہا، اپنے کاٹیج کی طرف چلو، میں پیچھے آ رہا ہوں۔ وہ بولی، فرحات مائنڈ نہ کرنا، تم میرے بہت کام آئے ہو، اب میرے دماغ میں نہ آنا، ہم فون کے ذریعے رابطہ کریں گے۔ ٹھیک ہے، میں اب نہیں آؤں گا، تم یہاں سے کاٹیج میں جاؤ، میں آ رہا ہوں، کچھ ضروری باتیں کرنی ہیں۔ تم تو یہاں نہیں ہو، مجھ سے ملنے کیسے آ رہے ہو؟ یہ کہو کہ تمہارا اعلی کار میرے پاس آئے گا، تم اس کے ذریعے بات کرو گے۔ ہاں یہی بات ہے، میرا اعلی کار تمہارے پاس آ رہا ہے۔ میں اپنی جگہ دماغی طور پر حاضر ہو گیا، پھر کار سٹارٹ کر کے کاٹیج کی طرف جانے لگا۔ میں نے اس کے اندر رہ کر کاٹیج کا نمبر اور پتہ معلوم کر لیا تھا۔ اس کے چور خیالات نے بتایا تھا کہ وہ واقعی نیومی کرسٹل ہی ہے۔ جب ہم کسی کو اپنا تابعدار بناتے ہیں تو اس کے چور خیالات کو بھی بدل دیتے ہیں۔ ایسی باتیں نقش کرتے ہیں کہ چور خیالات اصلی بات نہیں بتاتے، وہی بتاتے ہیں جو ہم ان کے دماغ میں نقش کرتے ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اس وقت جو جنیوا میں موجود تھی وہ اصل نیومی نہ ہو بلکہ اس کی ڈمی ہو۔ اس کے ذہن کو چور گوشے میں بھی یہی بات نقش کی گئی ہو کہ وہی اصل نیومی ہے۔ میں دھوکہ بھی کھا سکتا تھا۔ اب اس کی اصلیت معلوم کرنے کا ایک اور راستہ رہ گیا تھا۔ وہ اپنے کاٹیج میں پہنچ کر میرا انتظار کر رہی تھی۔ میں نے وہاں پہنچتے ہی فون کے ذریعے اپنی گھبراہٹ اور پریشانی ظاہر کی، پھر کہا، نیومی فوراً میرے اندر آؤ۔ دوسرے ہی لمحے میں وہ فون بند کر کے میرے اندر پہنچ گئی، پریشان ہو کر بولی، کیا ہوا فرحات، خیریت تو ہے؟ میں نے ہنستے ہوئے کہا، بالکل خیریت سے ہوں۔ یہ آزما رہا تھا کہ تم جنیوا میں موجود ہو یا نہیں۔ ابھی جو فون پر بات کر رہی ہے وہ فوراً ہی میرے دماغ میں آ سکتی ہے یا نہیں؟ یہ تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ ابھی فون پر بات کرنے والی ہی تمہارے اندر آئی ہے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے میں اپنی ڈمی کے اندر موجود ہوں اور تمہیں دھوکہ دینے کے لیے کال سنتے ہی تمہارے اندر آ گئی ہوں۔ تم درست کہہ رہی ہو، کسی نہ کسی پہلو سے تو دھوکہ کھانے کا چانس رہتا ہے، پھر بھی 99% یقین ہو گیا ہے کہ خود جنیوا میں موجود ہو اور میرا انتظار کر رہی ہو۔ وہ خوش ہو کر بولی، تھینک یو فرحاد، میں جانتی ہوں تمہارا اعتماد مجھ پر بہت ہی مستحکم ہے۔ تمہارے اندر صرف 1% ہی شبہ رہے گا۔ میں اپنی محبت اور اپنے رویے سے اس شبے کو بھی مٹا دوں گی۔ میں پہنچ چکا ہوں، دروازہ کھولو۔ یہ کہہ کر میں نے کال بیل کا بٹن دبایا۔ اس نے فوراً ہی آ کر دروازہ کھولا، پھر مجھے دیکھتے ہی حیران رہ گئی۔ اس کا خیال تھا کہ میرا کوئی اعلی کار آ رہا ہے، لیکن میں تو اپنے اصلی روپ کے ساتھ موجود تھا۔ وہ حیرانی اور بے یقینی سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے اندر آ کر دروازہ بند کرتے ہوئے کہا، میں تو پچھلی رات سے ہی یہاں آ گیا تھا، تمہیں صبح سے آزما رہا تھا۔ بڑی حد تک تم پر اعتماد ہو چکا ہے، اب 1% دھوکہ کھانے کا چانس ہے تو بعد میں دیکھا جائے گا۔ وہ قریب آ کر مجھے چھو کر دیکھ رہی تھی، میرے چہرے اور گردن کو ٹٹول رہی تھی، معلوم کرنا چاہتی تھی کہ میں میک اپ میں ہوں یا سرجری کرائی گئی ہے، اصل ہوں یا ڈمی ہوں۔ میں نے کہا، ایک دوسرے کی دھڑکنوں سے لگنے کی جلدی نہیں ہے، تم اطمینان سے مجھے آزماؤ، جب میری طرح تمہیں بھی ہر پہلو سے اطمینان ہو جائے گا تو ہم ایک جان دو قالب ہو جائیں گے۔ وہ میرے ہاتھ کو دونوں ہاتھوں میں تھام کر بڑی محبت اور بڑی عقیدت سے بولی، تم میرے سامنے آئے ہو، میرا دل کھینچا جا رہا ہے، جی چاہتا ہے کسی بھی طرح کا شبہ نہ کروں، تم سے لپٹ کر اپنی بے چین دھڑکنوں کو آرام پہنچاؤں، لیکن
वो एक हसरत बड़ी सांस लेकर बोली, दानिशमंदी तो यही होगी कि मैं अपने जज्बात पर काबू पाऊं और तुम्हें इस तरह आजमाऊं कि तुम पर मुकम्मल एतमाद हो जाए। बेशक तुम्हें यही करना चाहिए। आज कल परसों जितने दिन भी लगें तुम आराम से आजमाओ। मैं तुम्हारे साथ हफ्तों और महीनों गुजारने आया हूँ। थैंक यू फरहाद, तुम दिन रात मसरूफ रहते हो, इसके बावजूद मुझे वक्त दोगे, मेरे साथ रहोगे। इस बात का खुला सबूत है कि तुम भी मुझे दिलो जान से चाहने लगे हो। मैंने कहा फ्रेश होना चाहो तो वॉशरूम में जाओ, चेंज करो, फिर हम बाहर जाएंगे, रात का खाना साथ खाएंगे और ये फैसला करेंगे कि जब तक तुम्हारा एतमाद कायम ना हो उस वक्त तक क्या हम एक ही छत के नीचे रात गुजारेंगे या इंतजार करते रहेंगे। वो तड़प कर बोली, नहीं, अब मैं तुमसे दूर नहीं रहूंगी, हम इसी कॉटेज में एक ही छत के नीचे रहेंगे, लेकिन जब तक एतमाद कायम नहीं होगा तब तक अलग अलग कमरों में रातें गुजारेंगे। फिर उसने जरा करीब होकर कहा, हम अभी बाहर नहीं जाएंगे, रात को डिनर के वक्त ही निकलेंगे। मैंने कहा चलो अच्छा है, मैं भी कल रात से जाग रहा हूँ, थोड़ी देर आराम कर लूंगा। अगर तुम पिछली रात से जाग रहे हो तो सिर्फ आराम नहीं करोगे, नींद भी पूरी करोगे, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगी। हम थोड़ी देर तक बैठे एक कमरे में बातें करते रहे। वो इतनी मोहब्बत, इतनी अकीदत का इजहार कर रही थी जैसे अंदर ही अंदर मेरे कदमों में बिछी जा रही हो। उसने कहा, अब तुम्हें जाकर आराम से सो जाना चाहिए, मैं चाहती हूँ नींद अच्छी तरह से पूरी कर लो ताकि हम तमाम रात जागते रहें। मैंने दूसरे कमरे में आकर दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया, फिर बेड पर आराम से लेट गया। मैं वाकई थका हुआ था, रात की नींद पूरी नहीं हुई थी। मैंने खिड़की के पास आकर नियोमी से कहा, शाम के 6 बजे तक सोता रहूंगा, फिर कमरे से बाहर आ जाऊंगा। उसने कहा, कोई बात नहीं, खूब अच्छी तरह नींद पूरी करो, मैं इंतजार करूंगी। मैं बेड पर आकर लेट गया, अपने दिमाग को हदायत देकर गहरी नींद में डूबता चला गया। वो मेरे करीब पहुंचकर भी दूर थी, इसलिए बेचैनी और बढ़ रही थी। मुझे आजमाने के लिए तरह तरह की तदबीरें सोच रही थी। अपने कमरे में कभी बैठ रही थी, कभी उठकर टहल रही थी। जहन में ये बात भी आ रही थी कि अगर दूसरे कमरे में फरहाद अली तैमूर नहीं है तो उसकी नींद के दौरान वो अपने सलाहकार के अंदर मौजूद नहीं रहेगा। मैंने सोने से पहले उसे कह दिया था कि 6 बजे बेदार होकर कमरे से बाहर आऊंगा और उसने भी वादा किया था कि वो डिस्टर्ब नहीं करेगी। इस तरह ये बात समझ में आ रही थी कि 6 बजे तक नींद के दौरान में मैं अपने इस अलाकार के अंदर नहीं रहूंगा, क्योंकि जो अलाकार 3-3.5 घंटे तक सोता रहेगा उसके अंदर रहकर भला मैं क्या करूंगा। या तो उसके साथ वहीं सोता रहूंगा या फिर अपनी जगह हाजिर होकर किसी दूसरी मसरूफियत की तरफ ध्यान दूंगा। वो इस पहलू से भी सोच रही थी, फरहाद शाम को भी वक्त सोने वाला आदमी नहीं है, कहीं ना कहीं मसरूफ रहता है। अगर ये वाकई अलाकार है तो इसी कमरे में शाम 6 बजे तक सोता रहेगा। मैं अचानक उसके अंदर जाऊं तो फिर अकल में बात आई, उसके दिमाग में जाने का मतलब तो यही है कि फरहाद के अंदर पहुंचूंगी, वो फौरन ही उस अलाकार के अंदर आकर बेदार हो जाएगा। उसे इस तरह आजमाना गलत होगा। वो टहलने लगी, फिर एक जगह रुककर उसने सोचा, दानिशमंदी तो ये होगी कि मैं ख्याल खानी के जरिए फरहाद के अंदर ना जाऊं, वो कहीं दूसरी जगह होगा। मुझे सिर्फ उसे चौंकाना चाहिए जो बंद कमरे में गहरी नींद सो रहा है। वो 1 घंटे तक इंतजार करती रही, कभी कभी खिड़की के पास आकर उसके पार्ट को एक जरा सा खोल कर देखती थी, ये यकीन करती कि जो सामने सो रहा है मुसलसल गहरी नींद में है। अगर ये फरहाद नहीं है तो फरहाद कहीं और होगा, उसे जगाया जाएगा तो ये फौरन ही ख्याल खाने के जरिए नियोमी के अंदर नहीं आ सकेगा। उसने अच्छी तरह सोच समझ कर खिड़की के शीशे को जोरदार आवाज के साथ तोड़ दिया। मैं एकदम से हड़बड़ा कर उठ बैठा। इसी वक्त वो चीख कर बोली, फरहाद फौरन मेरे अंदर आओ, खतरा है। उसकी तवक्को के खिलाफ मैं दूसरे ही लम्हे में उसके अंदर पहुंचकर बोला, क्या बात है। वो घबरा कर बोली, दरवाजा तो खोलो, बाहर आओ, इस कॉटेज को चारों तरफ से घेर लिया गया है। मैं उछलकर बेड से नीचे आया, फिर तेजी से दरवाजा खोलकर बाहर निकला तो वो उछलकर मेरी गर्दन में बाहें डालकर मुझसे लिपट गई। खुशी से चीखती हुए बोली, कोई खतरा नहीं है, मैं तो तुम्हें आजमा रही थी। हाय तुम फरहाद हो, मेरे लिए यहाँ आए हो, सिर्फ मेरे लिए। आज मैं दुनिया की सबसे खुश नसीब औरत हूँ। वो खुशी के मारे पागल हो रही थी, लिपट लिपट कर मुझे प्यार कर रही थी। मुझे पाना उसकी सबसे बड़ी कामयाबी थी। मुझे पाकर ही वो टेलीपैथी की दुनिया में हुक्मरानी कर सकती थी। करुणा मेरी हिदायत के मुताबिक काहिरा पहुंच गई। वहां के मुजाफाती इलाके में फरमान की जमीनें दूर तक फैली हुई थीं। वो वहां का एक बहुत बड़ा जागीरदार था। करुणा ने उस इलाके में पहुंचकर 2-4 लोगों के ख्यालात पढ़े तो मालूम हुआ कि फरमान की हवेली कहाँ है। उसे ये भी मालूम हुआ कि फरमान वहाँ मौजूद है। वो कार ड्राइव करती हुई वहाँ पहुँच गई। अंदर पैगाम भेजा कि फरहाद अली तैमूर की एक बेटी उससे मिलने आई है। फरमान समझा आला बीबी उससे मिलने आई है। वो नंगे पांव दौड़ता हुआ हवेली के दरवाजे पर आया, फिर करुणा को देखकर ठिठक गया। कुछ मायूस होकर बोला, तुम कौन हो? मेरा नाम करुणा है, शायद तुमने ये नाम सुना होगा। फरहाद अली तैमूर ने मुझे बेटी बनाया है।
میں کیسے یقین کروں کہ تم سچ کہہ رہی ہو؟ وہ مسکرا کر بولی، تم تو ٹیلی پیتھی جانتے ہو، ابھی میرے پاپا سے رابطہ کر سکتے ہو، وہ تمہیں بتائیں گے کہ میں سچ بول رہی ہوں اور ان کے کہنے پر ہی تم سے ملنے آئی ہوں۔ اندر آؤ، اطمینان سے باتیں ہوں گی۔ وہ اس کے ساتھ حویلی کے اندر آ گئی۔ فرمان نے ایک خادم کو بلا کر حکم دیا، یہ ہماری مہمان ہیں، ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرو۔ وہ بولی، نہیں، میں بھی بات کرنے کے بعد چلی جاؤں گی۔ وہ بولا، اگر یہ سچ ہے کہ پاپا نے تمہیں بیٹی بنایا ہے اور تم ان کی ہدایت پر مجھ سے ملنے آئی ہو تو میرے لیے معزز مہمان ہو، یہاں رہو گی، کھاؤ گی، پیو گی، پھر جاؤ گی۔ ٹھیک ہے، میں تمہاری میزبانی قبول کرتی ہوں، اب کام کی بات کرو۔ کیا وہ ٹیلی پیتھی جاننے والا ٹونی جے تمہارا بہترین دوست ہے؟ ہاں، وہ میرا ایک بہت اچھا دوست ہے۔ کیا تم یہ جانتے ہو کہ اس نے ہمارے پاپا کی بیٹی علی کو اغوا کیا تھا؟ وہ چونک کر بولا، یہ کیا کہہ رہی ہو؟ وہ ایسا ہرگز نہیں کرے گا۔ اس نے خود ہی پاپا سے رابطہ کیا تھا اور اس بات کا اعتراف کیا تھا کہ اس نے علی کو اغوا کیا ہے۔ وہ اسے دل و جان سے چاہتا ہے اور پاپا کا داماد بننا چاہتا ہے۔ یہ سراسر بکواس ہے۔ میں نہیں مانتا کہ ٹونی جے پاپا سے ایسی باتیں کرے گا۔ وہ ان کی بہت عزت کرتا ہے، انہیں اپنا بزرگ اور استاد مانتا ہے، وہ کبھی ایسی گستاخی نہیں کرے گا۔ سانچ کو آنچ کیا، تم ابھی اپنے دوست کا محاسبہ کرو اور وہ جو کہتا ہے اس کو جواب پاپا کو سناؤ۔ وہ موبائل اٹھا کر نمبر پنچ کرنے لگا۔ کرونا نے کہا، تم دونوں دوست تو ٹیلی پیتھی جانتے ہو، اس سے خیال خوانی کے ذریعے کیوں نہیں بات کرتے؟ ہم دونوں دوستوں نے یہ طے کیا ہے کہ کبھی خیال خوانی نہیں کریں گے۔ بہت ضرورت ہوگی، زندگی یا موت کا مسئلہ ہوگا، تب ہم خیال خوانی کے ذریعے اپنا بچاؤ کریں گے، ورنہ ایک عام انسان کی طرح سکون سے زندگی گزاریں گے۔ ٹیلی پیتھی کا علم ویسے تو بہت اچھا ہے، غیر معمولی ہے، لیکن یہ سکون بھی برباد کر دیتا ہے۔ رابطہ ہو گیا، اس نے کہا۔ ہیلو ٹونی جے، میں فرمان بول رہا ہوں۔ دوسری طرف سے ٹونی جے نے کہا، بولو میرے دوست، بہت عرصے کے بعد مجھے یاد کر رہے ہو، خیریت تو ہے؟ ہاں، میں تو خیریت سے ہوں، لیکن تم پر یہ الزام ہے کہ تم نے فراد علی تیمور کی بیٹی اعلیٰ بی بی کو اغوا کیا ہے۔ اس نے حیرانی اور پریشانی سے کہا، او گاڈ، یہ بےتکا الزام کس نے مجھ پر تھوپا ہے؟ کسی نے پاپا سے رابطہ کیا تھا اور اعتراف کیا تھا کہ وہ ٹونی جے ہے، اس نے علی کو اغوا کیا ہے، اب اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ ٹونی جے نے غصے سے تل ملاتے ہوئے کہا، ہم فراد صاحب کو اپنے باپ کی طرح مانتے ہیں، ان کی بیٹی ہماری بہن ہے، معلوم ہوتا ہے کوئی میرے کاندھے پر بندوق رکھ کر چلا رہا ہے۔ فرمان نے کہا، ہم نے یہ عہد کیا تھا کہ خیال خوانی نہیں کریں گے، لیکن کوئی اہم مسئلہ ہوگا تو ٹیلی پیتھی کا سہارا لیں گے۔ اب یہ ایسا مسئلہ ہے کہ تمہیں اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے پاپا سے ابھی رابطہ کرنا ہوگا۔ بے شک میں ابھی اپنی صفائی پیش کرنا چاہوں گا، تو پھر میرے اندر چلے آؤ۔ وہ فرمان کے اندر آ گیا، وہ اس کے ساتھ میرے اندر پہنچ گیا۔ میں نے پوچھا، کون ہے؟ سر، میں آپ کا خادم فرمان بول رہا ہوں۔ اس وقت کرونا میرے سامنے بیٹھی ہوئی ہے۔ اس نے بتایا ہے کہ ٹونی جے پر علی کے اغوا کا بےتکا الزام عائد کیا گیا ہے۔ ابھی ٹونی جے بھی میرے ساتھ موجود ہے، آپ اس کا بیان سن لیں۔ اس وقت جنیوا میں آدھی رات گزر چکی تھی۔ میں اپنی امی کے ساتھ ہی جاگ رہا تھا، وہ کچن میں میرے لیے کافی بنا رہی تھی۔ مجھے اپنے اندر ٹونی جے کی آواز سنائی تھی، سر آپ ہمارے استاد ہیں، باپ کی جگہ ہیں، میں کبھی آپ سے گستاخی کرنے کی جرت نہیں کر سکتا، مجھ پر سراسر الزام لگایا جا رہا ہے۔ میں نے اور فرمان نے ٹیلی پیتھی کی دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لی ہے اور اپنی اپنی جگہ پرسکون زندگی گزار رہے ہیں، نہ کسی کے لینے میں ہے نہ کسی کے دینے میں۔ میں نے کہا، تم فرمان کے ساتھ آ کر اپنی صفائی پیش کر رہے ہو، میرا دل صاف ہو گیا ہے۔ ویسے میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ کس نے میری بیٹی علی کو ٹریپ کیا تھا۔ خدا کا شکر ہے وہ اس کے تنویمی عمل سے نجات پا چکی ہے، لیکن میں معلوم کرنا چاہوں گا کہ وہ انجانہ دشمن کون ہے۔ ویسے وہ مجھ سے بچ نہیں سکے گا۔ تمہارا شکریہ، اب تم دونوں جا سکتے ہو۔ وہ دونوں چلے گئے۔ ٹونی جی کی طرف سے دل صاف ہو گیا تھا۔ میں سر جھکا کر سوچنے لگا، میرے پوتے عدنان کو اور میری بیٹی کو اغوا کرنے کی جرت صرف دو ہی ٹیلی پیتھی جاننے والے کر سکتے ہیں، ایک نیومی اور دوسرا وہ فراد ٹو۔ وہ دو ہی انہیں یرغمال بنا کر مجھے کمزور بنا سکتے تھے اور مجھ سے طرح طرح کے مطالبات منوا سکتے تھے۔ میں اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ بہروپیہ کے بارے میں یہ معلوم ہو چکا تھا کہ اس نے عدنان یا علی کو اغوا نہیں کیا ہے، وہ جمالہ کے پیچھے پڑا ہوا تھا، اس کے ذریعے عدنان اور میرے دوسرے بچوں تک پہنچنا چاہتا تھا۔ وہ برین ماسٹر کے احکامات کی تعمیل کرنے کے سلسلے میں پریشان تھا۔ جمالہ یعنی انوشے بھی اس کے ہاتھ سے نکل گئی تھی۔ نیومی نے مجھے کچن میں دیکھ کر مسکراتے ہوئے پوچھا، یہاں کیوں آ گئے؟ میں کافی لے کر آ رہی ہوں۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچا، پھر اسے دونوں بازوں میں اٹھا کر وہاں سے بیڈ روم کی طرف جانے لگا۔ وہ ہنستے ہوئے بولی، تم میرے دیوانے بن کر مجھے دیوانی بنا رہے ہو، میں تو تمہارے پیار کے ایک ایک انداز سے پاگل ہو رہی ہوں۔ میں نے کمرے میں آ کر اسے دونوں ہاتھوں سے اچھال دیا۔ وہ بیڈ پر جا گری۔ اگرچہ چوٹ نہیں لگی تھی، پھر بھی وہ کراتے ہوئے بولی، یہ کیا ظالمانہ انداز ہے۔ میں نے اسے حقارت سے دیکھا، پھر بڑی شفقت سے کہا، تم یہاں ہنی مون منانے آئی ہو اور یہ بیڈ تمہاری آخری سیج بننے والا ہے۔
وہ سمجھ رہی تھی کہ میں اسے بڑی محبت سے بازو میں اٹھا کر لایا ہوں، اور جب میں نے اسے بیڈ پر پھینکا تب بھی اس نے یہی سمجھا کہ یہ میری محبت کا ظالمانہ انداز ہے، لیکن میں نے تیور بدل کر کہا تو وہ ایک دم سے چونک گئی۔ میں نے کہا تھا کہ یہ ہنی مون منانے والی سیج تمہاری آخری سیج ثابت ہو سکتی ہے۔ وہ پریشان ہو کر میرا منہ تکنے لگی۔ اس کے دماغ میں خطرے کی گھنٹی بج رہی تھی۔ یہ بات ذہن میں آ رہی تھی کہ ضرور کوئی گڑبڑ ہونے والی ہے۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا، تم اس انداز میں کیوں بول رہے ہو؟ میں نے کہا، پہلے تم خود سوچو کہ میرے لیے کتنی مخلص ہو، اور اگر مخلص ہو تو میرے تیور کیوں بدل رہے ہیں؟ وہ پریشان ہو کر بولی، میں کیا سوچوں، کیا سمجھوں؟ میری سمجھ میں تو یہی آ رہا ہے کہ ابھی پوری ایک رات بھی نہیں گزری اور تمہارا دل مجھ سے بھر گیا ہے۔ پھر وہ مسکرانے لگی، انگڑائی لینے کے انداز میں بل کھا کر میرے قریب آتے ہوئے بولی، ابھی تو ابتدا ہے، تمہیں خوش کرنے کا پورا موقع کہاں ملا ہے؟ بائی دا وے، مجھ میں کوئی کمی کھٹک رہی ہے تو بتاؤ، میں اسے دور کروں گی۔ میں نے اپنی ہتھیلی اس کے منہ پر رکھی۔ اس کا پورا چہرہ میری ہتھیلی سے چھپ گیا۔ وہ خوش ہو گئی۔ یہ بھی محبت کا ایک انداز ہوتا ہے۔ میں نے اسے ہتھیلی سے دھکا دیا تو وہ پیچھے کی طرف بستر پر گر پڑی۔ وہ چند سیکنڈ تک وہیں پڑی رہی، پھر سر گھما کر پریشانی اور بڑی معصومیت سے یوں دیکھا جیسے میرے اس رویے کو سمجھنے سے قاصر ہو۔ میں نے کہا، مجھے نادان سمجھ کر کب تک اداکاری دکھاؤ گی؟ میں تمہارے منہ سے سننا چاہتا ہوں کہ میرا رویہ اچانک کیوں بدل گیا ہے۔ کیا میں نے تمہارے چہرے کے پیچھے چھپے ہوئے اصل چہرے کو دیکھ لیا ہے؟ میں نے ایک طرف سے دوسری طرف جاتے ہوئے کہا، کیا مجھے تمہارے بارے میں کوئی بہت اہم معلومات حاصل ہوئی ہیں؟ میں پاگل تو نہیں ہوں کہ خواہ مخواہ اچانک میرا رویہ بدل جائے گا؟ کوئی تو بات ہے جسے تم سمجھتی ہو کہ میں اچانک دوستی سے دشمنی کی طرف کیوں آ رہا ہوں؟ میں نے اس سے ذرا دور جاتے ہوئے کہا، اگر میں اب نارمل نہیں ہوں تو بتاؤ کہ میں تمہارے ساتھ ایسا سلوک کیوں کر رہا ہوں؟ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی، گر گرانے کے انداز میں بولی، فار گاڈ سیک فرہاد، پہیلیاں نہ بجھواؤ۔ اگر میرے بارے میں کوئی الٹی سیدھی بات معلوم ہوئی ہو تو مجھے بتاؤ، تب میں اپنی صفائی میں کچھ کہہ سکوں گی۔ میں نے اسے چپتی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، ٹونی جے نے مجھ سے رابطہ کیا تھا اور یہ اقرار کیا تھا کہ اس نے میری بیٹی علی کو اغوا کیا ہے، وہ اسے شادی کرنا چاہتا ہے۔ وہ بڑی معصومیت سے بولی، تم نے مجھے یہ بات بتائی تھی، پھر بعد میں نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ ٹونی جے کے تنویمی عمل سے نجات پا چکی ہے۔ کیا وہ کمبخت تم سے پھر کچھ کہہ رہا ہے؟ میں نے اس کے قریب آتے ہوئے کہا، اس کمبخت کو یہ علم ہی نہیں ہے کہ میری بیٹی کو کسی نے اغوا کیا تھا۔ پھر تو وہ سراسر جھوٹ بول رہا ہے۔ جب اس نے دیکھا کہ علی اس کی گرفت سے نکل چکی ہے اور اب اس کے قابو میں نہیں آئے گی تو وہ اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے بیان بدل رہا ہے۔ وہ مجھے اپنے استاد اور باپ کا درجہ دیتا ہے اور ہمیشہ سے میری عزت کرتا رہا ہے، پھر یہ کہ وہ جھوٹا ہے تو بیان کیوں بدلے گا، مجھ سے خوفزدہ کیوں ہوگا، جبکہ وہ گمنامی کی زندگی گزار رہا ہے۔ میں اس کا پتہ ٹھکانہ کبھی معلوم نہیں کر سکوں گا، کبھی اسے سزا نہیں دے سکوں گا، پھر وہ مجھ سے کیوں ڈرے گا؟ فرحات، اس کے جھوٹ کا اندازہ اسی طرح سے کر سکتے ہو کہ اس نے خود اپنی زبان سے اقرار کیا تھا کہ اس نے علی کو۔ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی میں نے زوردار تمانچہ رسید کیا۔ اس کا منہ گھوم گیا، پھر وہ بیڈ پر گر پڑی۔ میں نے کہا، اس نے مجھ سے جھوٹ نہیں کہا تھا، کبھی مجھ سے رابطہ نہیں کیا تھا۔ تم نے ٹونی جے بن کر مجھے اس کی آواز اور لب و لہجے میں دھوکہ دیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ روتے ہوئے اٹھتے ہوئے بولی، میں آواز اور لب و لہجہ بدل کر ٹونی جے بن کر تمہیں کیوں دھوکہ دوں گی؟ تم نے اس لیے دھوکہ دیا کہ میرا دھیان تمہاری طرف نہ جائے اور میں یقین کے ساتھ ٹونی جے کو مجرم سمجھتا رہوں۔ میں پھر اس کے ذرا دور جاتے ہوئے بولا، تم زبردست چال باز ہو۔ اس سے پہلے بھی تم نے مر جانے کی ایسی اداکاری کی تھی کہ مجھ جیسا سیربا کارڈ شخص بھی دھوکہ کھا کر ایک عرصے تک تمہیں مردہ سمجھتا رہا تھا۔ میں نے 3 انگلیاں دکھاتے ہوئے کہا، 3 آزاد خیال خوانی کرنے والوں میں کرونا میری بیٹی بن چکی ہے، میرے لیے یہی کام کر رہی ہے۔ فرماندو ٹونی جے اپنی اپنی جگہ گمنامی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ انہوں نے قسم کھائی ہے کہ جب کبھی زندگی اور موت کا مسئلہ درپیش ہوگا تب ہی خیال خوانی کریں گے، ورنہ چپ چاپ ایک عام شخص کی طرح زندگی گزارتے رہیں گے۔ میں ٹونی جے کے بارے میں ٹھوس معلومات حاصل کر چکا ہوں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس نے علی کو اغوا نہیں کیا تھا تو پھر کس نے کیا تھا؟ نیومی نے مجھ سے یہ بات چھپائی تھی کہ اس نے بےروپی بابر کے دماغ میں جگہ بنا لی ہے اور اسے اپنا معمول اور تابعدار بھی بنا لیا ہے۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ میں بھی اس کے ساتھ بابر کے دماغ میں پہنچوں اور دشمنی کی بدترین سزا دوں۔ وہ کمبخت بہت چالاک تھی، اپنے برے وقت کے لیے اسے اپنا تابعدار بنائے رکھنا چاہتی تھی، اس لیے مجھے اپنے اس معاملے سے دور رکھ رہی تھی۔ میں اسے چپتی ہوئی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ بولی، فار گاڈ سیک، مجھے ایسی نظروں سے نہ دیکھو۔ یہ تو تم اچھی طرح جانتے ہو کہ بےروپیہ بابر تم سے کھلی دشمنی کر رہا ہے۔ اسی نے علی کو اغوا کیا ہوگا۔ اگر وہ اغوا کرتا تو علی تقریباً 15 گھنٹوں تک اس کی تابعدار رہی تھی۔ وہ بڑے فخر سے مجھے چیلنج کرتے ہوئے امریکی اکابرین اور دنیا والوں سے یہ ڈنکے کی چوٹ پر کہہ سکتا تھا کہ اس نے میری ایک بہت بڑی کمزوری اپنے ہاتھ میں لی ہے اور مجھے اپنے سامنے جھکنے پر مجبور کر رہا ہے۔
وہ مجھ سے طرح طرح کے مطالبات منوا سکتا تھا، لیکن اس نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ وہ جواباً کچھ کہنا چاہتی تھی، میں نے ہاتھ اٹھا کر کہا، بس اب مزید بحث نہ کرنا۔ اگر تم نے اعتراف نہ کیا تو میں تمہاری جیسی جھوٹی اور چال باز عورت کے ساتھ ایک لمحہ بھی نہیں گزاروں گا، ابھی چلا جاؤں گا۔ وہ بیڈ سے اتر کر دوڑتی ہوئی آ کر میرے قدموں سے لپٹ گئی۔ مجھے چھوڑ کر جانے کی بات نہ کرو، میں تمہیں پانے کے بعد کھونا نہیں چاہتی۔ میں یہ اعتراف کرتی ہوں، اپنے جرم کا اعتراف کرتی ہوں کہ میں نے علی کو اغوا کیا تھا، اسے اپنا تابعدار بنایا تھا۔ وہ رو رہی تھی اور بول رہی تھی، میری محبت کو سمجھنے کی کوشش کرو، میں نے صرف تمہیں پانے کی خاطر ایسا کیا ہے۔ میں چاہتی تھی کہ عدنان کے علاوہ دوسری کمزوری بھی میرے ہاتھ میں رہے۔ علی میری قید میں رہے گی تو تم میرے بس میں رہو گے، میں جب تک چاہوں گی تم میرے ساتھ رہو گے اور مجھے محبتیں دیتے رہو گے۔